السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا پچھلا کام جو ہے وہ مکمل کر لیا ہوگا، کاپیز پہ کر لیا ہوگا۔ دوسرا چیپٹر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے پچھلے لیکچر میں شہاب الدین محمد شاہ جہاں کا ٹاپک ہم لوگوں نے پڑھ لیا، سمجھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو ہم آج اس لیکچر میں ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے وسط ایشیائی پالیسی۔ بچوں، اس کو میں آپ لوگوں کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں ضرور اس ٹاپک کو پڑھیے، کیونکہ اس میں بہت اہم معلومات دی گئی ہے، اور میں آپ کو یہ انشاءاللہ سمجھ کر پڑھاؤں گی۔ ٹھیک ہے، آج ہم لوگ اس کو پڑھنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیتی ہوں کہ جب شاہ جہاں کو تخت نشینی ملی، ٹھیک ہے، ان کو تخت جب دیا گیا، جب وہ بادشاہ بنے، تو ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ سمرقند کو دوبارہ حاصل کر لیں، لیکن بچوں اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ پہلے بخارا کے شہروں پر جو ہے قبضہ کریں، اور اس کے بعد پھر سمرقند کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، یا اس کے خلاف جو ہے جنگ لڑیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت بچوں کہا جاتا ہے کہ بخارا پر امام کلی اور دوسرے شہروں پر، یعنی کہ اس میں ایک نام ہے بخارا کے علاوہ، وہ ہے بلخ۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس پہ ان کے چھوٹے بھائی نظر محمد حکمران تھے۔ بخارا پہ کون حکمران تھے؟ امام کلی تھے، اور بلخ پہ کون تھے؟ ان کے چھوٹے بھائی نظر محمد، یہ حکمران تھے۔ اب بچوں، نظر محمد جو تھے وہ ایک نام مقبول بادشاہ تھے، مطلب ان کی رعایا جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کری تھی، ان کو بادشاہ جو ہے وہ نہیں مانتی تھی، کیونکہ وہ ان کی جو رعایا تھی، ان کی جو وہ تھی، بہت ان سے ناخوش تھی۔ کیوں ناخوش تھی بچوں؟ کیونکہ جو نظر محمد ہیں وہ بہت ظالم تھے اور اپنی رعایا پر ظلم کرتے تھے، تو ان کی رعایا اس ظلم و ستم کی وجہ سے اس سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ نظر محمد کے اس ظلم و ستم کی وجہ سے عوام نے اور ساتھ ہی ساتھ فوج نے بھی بغاوت کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، جب بغاوت کر دینا تو پھر ملک کے لیے بہت خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، کیونکہ فوج ہی ہوتی ہے جو سلطنت کو سنبھال رہی ہوتی ہے، اس کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے، تو فوج کیا تھی؟ اس نے بھی بغاوت کر دی تھی، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بچوں شاہ جہاں نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی فوجیں جو ہیں وسط ایشیا میں اتار دیں، اور انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اپنی فوجیں جب وہاں بھیجی تو مغل فوج کی طاقت دیکھ کر بچوں نظر محمد جو ہے وہ ایران بھاگ گئے، وہ ڈر گئے تو وہ ایران بھاگ گئے۔ اس طرح بلخ اور بدخشان کے علاقے مغلوں کے تسلط میں آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علاقے جو ہیں اب مغلوں کے جو تھے انڈر تھے، یعنی کہ ان پہ مغلوں کی حکمرانی تھی۔ اتنا آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پڑھتے ہیں نیکسٹ اس کا پیراگراف۔ اس میں لکھا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان علاقوں میں جب مغل فوجوں نے ان علاقوں کو فتح کر لیا، تو ان علاقوں میں کیا تھی؟ سردی بہت زیادہ تھی۔ سردی کی شدت سے مغل فوج کے لیے جو کافی مشکلات آ رہی تھی، وہ اپنا جو تسلط برقرار رکھنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ اب اس پورے مہم کے جو حکمران تھے، اس پورے مہم کے جو سربراہ تھے، یا کہتے ہیں لیڈر تھے، ٹھیک ہے، وہ کون تھے؟ شہزادہ مراد، جو اس پوری آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوج کو کمانڈ کرتے تھے، یعنی کہ کمانڈر کون تھے؟ لیڈر کون تھے؟ شہزادہ مراد تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی جو ہے سستی کی وجہ سے اور آرام طلبی کی وجہ سے بچوں بادشاہ کی اجازت کے بغیر بدخشاں سے واپس برصغیر کا سفر طے کر لیا۔ انہوں نے بادشاہ کی اجازت لینا ضروری بھی نہیں سمجھی، اور بدخشاں سے واپس برصغیر آ گئے۔ ان علاقوں پر تسلط برقرار رکھنے کے لیے شاہ جہاں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے 1647 میں اورنگزیب کو اس مہم پر مامور کیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ شہزادہ مراد تو اس قابل تھے ہی نہیں، اور اپنی بزدلی کی وجہ سے اور اپنی آرام طلبی کی وجہ سے کیا ہوئے؟ واپس آ کے پھر شہزادہ جو ہے اورنگزیب ان کو اس مہم پر جو ہے وہ مامور کیا گیا، اور جو شاہ جہاں خود بھی ان کی نگرانی کے لیے کابل پہنچے۔ شاہ جہاں نے تو بچوں بلخ کو فتح کیا، لیکن بعد میں ازبکوں نے مغل فوج کو کافی نقصان بھی پہنچایا تھا۔
اسی دوران جب ازبک جو تھے وہ مغل فوج کو نقصان پہنچا رہے تھے تو نظر محمد نے شاہ جہاں سے جو ہے وہ ایک اپیل کی، درخواست کی کہ وہ ایران کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر میں نظر محمد نے شاہ جہاں سے جو ہے علاقوں کی واپسی کی درخواست کی، دوبارہ سے درخواست کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے شاہ جہاں نے ان کی درخواست قبول کر لی اور سلطان کے حکم سے مغلیہ فوج کی واپسی شروع ہو گئی۔ انہی مہمات پر 2 سال میں ہندوستان کے خزانوں سے کروڑوں روپے بھی خرچ ہوئے، ٹھیک ہے، کیونکہ اتنا بڑا ایک مشن تھا، اتنا بڑا ایک مقصد تھا جس کو کامیاب کرنے میں کہا جاتا ہے کہ کروڑوں روپے جو حکومتی خزانے سے خرچ ہو چکے تھے، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہو سکی۔ اس طرح شاہ جہاں کی وسط ایشیا پالیسی کی جو ہے وہ ناکام ہوئی اور غیر ضروری وسط پسندی کی وجہ سے وہ ناکام ہو گئے اور ان کو یہ نقصان ہوا کہ کروڑوں روپے بھی ان کے ضائع ہو گئے اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ ٹاپک تو پڑھ لیا ہے، اس کو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ اب بچوں اس کے بعد جو ٹاپک ہے 2.3.1 جس کا نام ہے شاہ جہاں کا فن تعمیر اور ثقافتی ورثہ، ٹھیک ہے، اس میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا ہے کہ میں آپ کو جو ہے پڑھ کے بتا دیتی ہوں، آپ لوگوں نے ضرور اپنے گھر میں اس کو ایک دفعہ ریڈ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ شاہ جہاں کا عہد فن تعمیر کے حوالے سے بہت شاندار رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے زمانے میں فن تعمیر کو بہت فروغ حاصل ہوا تھا۔ شاہ جہاں کے عہد میں مغل فوج اور مغل سلطنت عروج پہ تھی، ٹھیک ہے۔ اسی دوران تعمیرات نفاست، حسن اور دلکشی کا اعلیٰ نمونہ جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا۔ شاہ جہاں نے اسی دوران مشہور عمارتیں جو ہے وہ تعمیر بھی کروائی تھیں۔ انہوں نے اپنے دور میں قلعے، مساجد، محل، ہسپتال بھی بنوائے تھے۔ اب جو شاہ جہاں نے عمارتیں تعمیر کروائیں وہ اس دور کی مشہور عمارتیں تھیں، ابھی بھی تاریخ میں بھی اور ٹل ناؤ یعنی کہ ابھی تک جو ہے ان کی بہت اہمیت ہے۔ وہ تاریخی عمارتیں ہیں، ان کو آج بھی جو ہے وہ جب وزٹرز وزٹ کرتے ہیں تو اس میں تاریخ کی جھلک نظر آتی ہے کہ اس زمانے میں اس دور میں کیا کون سا رنگ تھا، کس طرح کی جو ہے وہ کون سا طریقہ کار استعمال کیا جاتا تھا ان عمارتوں کو بنانے کے لیے۔ یہاں پہ میں نے مشہور عمارتوں کی ہیڈنگ بھی دی ہے اور آپ کو 4 عمارتیں جو ہے نظر آ رہی ہوں گی، جیسے کہ لال قلعہ، تاج محل اور مقبرہ جہانگیر اور شالامار باغ۔ یہ مشہور جو ہے وہ عمارتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں کہ یہ مشہور عمارتیں کہاں کہاں ہیں اور ان کی تفصیلات کیا ہیں۔ بچے پیج نمبر 29 پہ یعنی کہ 29 پہ آپ لوگ سب سے پہلے دیکھیں گے لال قلعہ۔ لال قلعہ جو ہے یہ شاہ جہاں نے تعمیر کروایا جو دریائے جمنا کے کنارے پر واقع ہے۔ اس کی تعمیر میں بچوں 8 سال کا عرصہ لگا۔ اس میں سرخ سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے، اس لیے سرخ سنگ مرمر جب اس میں استعمال ہوا ہے تو اسی رنگ کی وجہ سے اسے لال قلعہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ایک کونے میں سنگ مرمر کی ایک خوبصورت مسجد بھی ہے۔ اسی قلعے میں سنگ مرمر کی خوبصورت مسجد بھی موجود ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے تاج محل، ٹھیک ہے۔ تاج محل جو آپ سب جانتے ہوں گے کہ یہ انڈیا میں ہے۔ شاہ جہاں نے اپنی محبوب بیوی ممتاز محل کی یاد میں یہ محل استاد عیسیٰ خان کی نگرانی میں تعمیر کروایا، ٹھیک ہے۔ جو استاد تھے یعنی کہ جو نگران تھے وہ کون تھے؟ عیسیٰ خان تھے، ٹھیک ہے۔ ان کا شمار دنیا کے جو تاج محل کا اس کا شمار جو ہے دنیا کے عجوبات میں ہوتا ہے۔ سیاح دنیا بھر سے اس عمارت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے مقبرہ جہانگیر۔ شہنشاہ جہانگیر کا یہ مقبرہ لاہور میں واقع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے 4 مینار ہیں۔ یہ مقبرہ بھی شاہ جہاں کے دور میں فن تعمیر کے عروج کی تکمیل ترجمانی کرتا ہے۔ چوتھے پر ہے شالامار باغ، یہ بھی لاہور میں موجود ہے اور اس کو بہت خوبصورت انداز میں تعمیر کروایا گیا تھا۔ اس کے اندر نہریں اور فوارے موجود ہیں۔ اگر آپ کبھی لاہور وزٹ کریں تو آپ ضرور جائیے گا۔ یہ باغ عام و خاص کے لیے قابل توجہ ہیں اور اب بھی سیاحوں کا مرکز
مرکزی نکاح بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ اس باغ میں جو ہیں وہ نہریں بھی ہیں. اب نیکسٹ بچوں ہمارے پاس ہیڈنگ ہے پیج نمبر 30 پہ، یعنی کہ پیج صفحہ نمبر 30 پہ، شاہ جہاں کا سنہری دور حکومت. شاہ جہاں کا جو دور تھا وہ سنہری کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ بچوں شاہ جہاں کو جو حکومت ملی تھی وہ زیادہ بہتر تھی، کیونکہ شاہ جہاں کے دور میں داخلی طور پر امن و امان رہا اور ان کا نظم و نسق بھی نہایت عمدہ تھا. رعایا سے سلوک بھی بہت جو تھا اچھا تھا. اس وجہ سے عدل انصاف میں وہ سخت جو تھے وہ اس کے عدل کے یعنی کہ انصاف کے سخت پابند تھے، اور اگر کوئی جرم ہوتا تھا تو اس میں ان کی بھرپور مذمت کرتے تھے. حکومتی خزانہ بھی بھرا ہوا تھا اور اس سے انہوں نے اپنے دور میں بہت سی عالیشان عمارتیں بھی تعمیر کروائی تھیں. انہی وجوہات کی بنا پر شاہ جہاں کو دور مغلیہ کا سلطنتی دور کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب بچوں اپنے نیکسٹ پتہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے گھر کا ایک کام میں آپ کو دے رہی ہوں، آپ لوگوں نے یہ ضروری کام کرنا ہے کہ اسی پیج پہ جیسے کہ صفحہ نمبر 30 پہ آپ لوگ یہ دیکھیے شاہ جہاں کے بیٹوں میں جنگ تخت نشینی. یہ ٹاپک جو ہے آپ لوگوں نے گھر میں مکمل پڑھنا ہے اور جو واقعات دیے ہیں ان کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا گھر کا کام ہے، آپ لوگوں نے ان کو اس پورے ٹاپک کو گھر میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بچوں ہمارے پاس جو ٹاپک رہ جائے گا وہ ہے اورنگزیب عالمگیر اور جو ہے اورنگزیب کے دور کے مختلف مراحل اور مسائل. انشاءاللہ یہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے اور ساتھ ہی جو مشقی کام ہے، سوالات جوابات ہیں، خالی جگہ ہیں، یہ بھی مکمل کریں گے. ٹھیک ہے. اس طرح آپ کا دوسرا چیپٹر بھی ختم ہو جائے گا. میں پھر سے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اپنا پہلے سبق کا جو مشقی کام ہے وہ مکمل کریے. انشاءاللہ اسکول کھلتے ہی آپ کی کاپیز جو ہے وہ چیک کی جائیں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.